قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، کیونکہ دل بھی انسان کے کیسے ہوتے ایک حالت پہ نہیں رہتے. کیسے ہوتے دل ایک حالت پر نہیں رہتے، دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ ایک چیز کو، ایک کھانے کو بہت انجوائے کر رہے تھے، اور کبھی دوسرے وقت میں اسی کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اب بھئی کھانا تو وہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا دل بدلا ہوا ہے. تو دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. تیرے دین پر جب آئے یہ دل تیری طرف مائل ہو تو پھر نہ الٹے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، بس وہ پھر اسی پر ہی ٹھک جائے. یہ دعا بھی قرآن مسنون دعا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. سین میم عین سم کا لفظ کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ سم کا لفظ کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب قلوب جمع ہے، آگے ابصار بھی جمع ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی سم کا لفظ آیا ہے سنگولر ہی آیا ہے، کان ہی آیا، کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع، سننا، اور سمع کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، کان بھی بند کر دیے، کان بھی سیل کر دیے. اب اندر کچھ نہیں جاتا، کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا، تو جو ذریعہ ہے، راستہ ہے، وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں، اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم معنی جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے جواز. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا. کان تو ایسے ہی دو ہے ہمارے، ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے، اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے، تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے، بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے؟ تو سم مفرد ہے، مصدر ہے، کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، پردہ نہیں کہا، مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ، اور یہاں ہے آنکھیں. آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا. کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ، اور اب ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب، عذاب، عظیم، بہت بڑا. عین ضامیم، عذاب کا لفظ چلے، اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہ میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا، یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو، کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں، کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی، اب یہ سو نہیں رہے، تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنوں میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں. عین ذال بے، الف ہٹا دیں، عذبن. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا، مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے، یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرس. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. حاضم اللذات ہے، لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیر اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے. کبیر، کبیر کیا ہوتا ہے؟
بڑا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر، کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا، حقیر سی چیز ہے، حقیر ادنس. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر، تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو. عذاب عظیم وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے، ٹارچر بھی بہت ہے، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی، تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہ پہ گرا جا کے. اتنا گہرا. کبھی گہرا کنواں دیکھا ہے زندگی میں؟ کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. 30 فلورز 50 100 فلورز کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دیکھے کچھ بھی نہیں. کوئی چیز پھینکے ایک سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی. کتنی گہری جہنم. اسی لیے اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، گڑا، وہ گرتا ہی جائے گا نیچے. بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے، بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا. انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، جانتے ہو یا نہ ہو. جانتے ہو تو مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کرتے نہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مغضوب علیہم کا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. وہ عربی زبان کے ماہر تھے، قرآن کو انہوں نے پہچان لیا اور چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے. اور ابو جہل چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا کہ ہاں مانتے ہیں جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے تھے، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے تھے. تو وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانے، اس کا انکار کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، ان الذین کفروا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں، کچھ ڈرائیں، کچھ انہیں جہنم کا بتائیں، کچھ دوزخ کی بات کریں، جو مرضی کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مان کے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور سے کرو جا کے باتیں، مجھے مت بتاؤ، مجھے نہیں سننا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی. پیغمبر کوئی فلسفر نہیں ہوتا، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی تھیوری سمجھ ہی نہ آئے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زندگی چاہیے ہو. یہ کوئی ایسے فلسفے یا الجھی ہوئی باتیں، یہ شعر و شاعری نہیں، کیونکہ شاعری بھی بعض اوقات آرام سے نہیں سمجھ آتی نا. تو پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھی، صاف باتیں تھی، سب کو سمجھ آنے والی تھی. پیغمبر کا اپنا اخلاق اور کردار اور اس کی اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی. بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا. لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا. ان کو بھی بس اپنی وہ قومیت پرستی تھی، یا اپنی قوم کا جو پرانے رواج اور طور طریقے تھے، روایات تھی، وہ اس پہ چلنا چاہتے تھے. تو کئی ایک اسباب ہوتے ہیں حق کے انکار کے. تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل اب سیل کر دیے. کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سیل کر دیے تھے یا بعد میں کیے ہیں؟ کیوں کیے ہیں؟ تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ آپ جب کسی چیز سے کام نہ لیں، مثلا اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ لیں، تو جو لوگ کبھی لکھتے نہیں ہیں ان کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں لیا. لیکن جو لوگ کام کرنے والے، مثلا کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے وہ نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کام لے لے کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی سارے سکلز آپ دیکھیے. اسی طرح اگر آپ چلیں نا تو آپ کو چلنا بہت مشکل لگتا ہے، اگر آپ کھائیں نا تو کھانا مشکل لگتا ہے. کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، دل سکڑنے لگتا ہے، اور سکڑتے 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 اس کے اندر پھر سرکولیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ بگڑے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے
فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے؟ یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی بنا پر ان کو مشکل ہو گیا تھا حق قبول کرنا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا، مثلا اس وقت آپ کے دل میں کہ گھر جانا تو میں اگر لیکچر کو اپنے ٹائم سے اوپر لمبا کروں گی تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آپ میری بات نہیں سن سکیں کیونکہ اب آپ کا دل یہاں نہیں رہا، کہیں اور چلا گیا۔ یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اور اسی طرح کی دنیا کی کچھ ہابیز، کچھ اور شوق ہوتے ہیں، پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات، قرآن کی بات، خدا کی بات، ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب کے لیے عام ہے جو بھی ایسا کرے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کے دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سورۃ الجاثیہ آیت 23 میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور کانوں پر بھی پردہ۔ آپ دیکھیں کہ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں اور روشنی میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیز ہے کہ جو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی فیکلٹیز سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، دل کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ کی بات سن کے، قرآن سن کے دل خوش ہونے لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دل کی خوشی سے کوئی اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو جو بھی تھوڑی سی بات بھی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے، ایک اچھی زمین کی طرح۔ اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نہ اندر کچھ چیز آتی ہے نہ اندر سے کوئی خیر باہر آتی۔ ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ اور اپنی تھنکنگ اور اپنے آپ پہ بہت زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں، اتنا نالج ہے، میں اتنا کچھ جانتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا علم جتنا بھی ہو، لیکن انسان کو ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ جو اللہ نے ہم کو یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یا پڑھنے کی، یا کتاب کو سمجھنے کی، یا لکھنے کی، یا کچھ بھی، تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئیں تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی انذار والی آیت، کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن میں کیا وقت ڈرایا جاتا ہے، یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں اور فلاں، نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ، آلویز ویلکمنگ، کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟
نمبر ایک یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا، اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح، اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔